آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دنیاوی پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ دینی پروگرام ہے، اور دینی پروگراموں کے بارے میں یا کسی دینی کام کے بارے میں یا دنیاوی کام کے بارے میں ہم سب کے محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کام کو اللہ کے نام سے یا اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے محفل کا آغاز قرآن کریم سے کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس محفل کی فضیلت کے بارے میں بتلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑا ہی چھوٹا ہے، یہ مجمع کے اعتبار سے بڑا کم مجمع ہے، بڑا ہی چھوٹا مجمع ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک فرشتہ آ کر گھیر لیتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ قطار جاتا جاتا آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر یہ حاضری لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مجمع والوں کو دیکھتا ہے، مجمع والے کے تذکرہ کرنے کو وہ سنتا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتہ تم نے ہمارے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ بندہ جنت کا تذکرہ کر رہا تھا، جنت کا طلبگار تھا، جنت کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ بندہ جنت کو دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتا تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ تو یہ کہتا تب تو وہ گھروں کے اندر رہنا چھوڑ دیتے، تجارت کرنا چھوڑ دیتے، اور بیوی بچیوں کو چھوڑ دیتے، اور جنت کے طلب میں لگ جاتے، اور ہمیشہ دن رات آپ کی عبادت کرتے۔ قال اللہ قال رسول ہی ان کی زبان پر ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کیا وہ آدمی جہنم کو دیکھا ہے جو جہنم سے پناہ مانگتا رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے جہنم کو بھی وہ نہیں دیکھے ہیں۔ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ہر لمحہ جہنم سے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ پروانہ سناتے ہیں کہ جتنے لوگ محفل کے اندر تھے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو، یہ محفل پر بیٹھنے کے اندر، اس محفل میں علماء کی باتوں کو سننے پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ اس محفل کو چھوٹا نہ سمجھیے، محفل کو والا جلسہ نہ سمجھیے، اس محفل کو آپ گاؤں کا نہ سمجھیے۔ یہ محفل ایسا محفل ہے جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے، اور آپ سوچ لیجئے جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، اس کا بیٹھنا، اس کا سننا، اس کے اندر شریک ہونا یہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اور علماء کرام سے سنتے رہیے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کل امر دیبا